الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ ہر احرام باندھنے والے کو، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو، اسے ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسے محظورات احرام یا ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں منع کی گئی چیزیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ عام اور نارمل حالت میں صحیح ہیں، جائز ہیں، لیکن احرام میں داخل ہو جانے کی وجہ سے ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ آدمی جو مرد ہے اسے چاہیے کہ دو کھلی ہوئی چادروں میں احرام پہنے۔ عام جو کپڑے ہوتے ہیں، کرتا پائجامہ اور اسی طرح سے جبہ اور انڈر ویئر بنیان، جو عام حالت میں کپڑے یوز کیے جاتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے، یہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ ان کپڑوں کو احرام کی حالت میں نہیں پہن سکتے ہیں۔ ایک چادر کو نیچے لپیٹ لینا ہے تہبند کے طور سے، اور دوسرے کو اوپر شال کی طرح سے اوڑھ لینا ہے۔ ان دو کپڑوں میں احرام باندھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے آدمی کو خیال رکھنا ہے کہ اپنا سر بھی کھلا رکھے۔ مرد جو ہیں وہ اپنے سر کو کھلا رکھیں، اپنے سر کو ان کو کھلا رکھنا ہے۔ سر کو ڈھانپنا، چاہے پگڑی سے، چاہے ٹوپی سے، چاہے کسی اور رومال سے، کسی اور چیز سے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح سے سر کے بال نہیں کاٹنا ہے، سر کے بالوں کو نہیں کاٹنا ہے، اور چاہے وہ بلیڈ ہو چاہے وہ قینچی ہو، کوئی چیز نہیں استعمال کرنا ہے۔ جسم کے اور بھی کوئی جو بھی بال ہیں ان کو بھی کاٹنا نہیں ہے احرام کی حالت میں، یہ بھی منع ہے۔ ناخن وغیرہ کو بھی نہیں کاٹنا ہے، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، نہ کہ کسی کی شادی کر سکتا ہے، نہ خود اپنی شادی کر سکتا ہے، نہ دوسری کی شادی کروا سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ کسی کو شادی کا پیغام بھی احرام کی حالت میں نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے شکار وغیرہ کرنا منع ہے۔ خرگوش مار دینا، ہرن مار دینا، کبوتر وغیرہ پرندوں کا شکار کر لینا احرام کی حالت میں منع ہے۔ اسی طرح سے احرام کی حالت میں خوشبو لگانا بھی منع ہے، خوشبو نہیں استعمال کرنا چاہیے احرام کی حالت میں۔ نہانا منع نہیں ہے، آدمی نہا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے اگر اس کو حاجت پڑ گئی ہے، گرمی لگ رہی ہے، کوئی اور بات ہو گئی، احتلام ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہا سکتے ہیں، لیکن خوشبو نہیں لگانا ہے۔ خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں۔ اسی طرح سے بطور خاص ایک چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے ہم بستری کرنا۔ بیوی کے ساتھ احرام کی حالت میں ہم بستری کر بیٹھنا، جمع کر بیٹھنا، یہ بھی سخت منع ہے، اس سے بھی دور رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بستری کی جو قریب کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، یعنی پکڑنا شہوت کے ساتھ، اور یہ کہ کس کرنا، چومنا، ان سب چیزوں سے بھی دور رکھنا ہے اپنے آپ کو احرام کرتے ہیں۔ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے کوئی حاجت کروانا، احرام طواف کروانا، یہ سب ہونا نہیں ہے، لیکن شہوت کے ذریعے سے، چاہت کے ذریعے سے چمٹنا، وہ دوسری چیز جو ہو گئی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ خاص پرائیویٹ باتیں کرنا، چاہے فون ہی کے ذریعے سے آدمی فون خاص شہوت کی اندر کی باتیں کر رہا ہو، تو یہ بھی اس سے بھی اپنے آپ کو احرام کی حالت میں دور رکھنا چاہیے۔ بطور خاص عورتوں کے لیے یہ دو چیزیں ہیں، یہ کہ عورت کسی بھی کپڑے میں احرام باندھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، وہ جو بھی کپڑا پہنتی ہے، جو بھی کپڑا یوز کرنا چاہتی ہے، بس یہ کہ بہت زیادہ زرق برق اور یہ کہ نمائشی کپڑا نہ ہو، سادہ کپڑے میں، کوئی بھی سادے کپڑے میں احرام باندھ لے، ٹھیک۔ اور اسے دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اپنی ہتھیلیوں کو بند نہیں کرنا، اس پر دستانے گلفس نہیں لگانے ہیں، ہتھیلیوں کو کھلا رکھنا ہے، ہتھیلیوں پر کپڑے نہیں پہننے ہیں، پنجے جو ہتھیلیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے اسے احرام کی حالت میں اپنے چہرے پر جو نوز پیس خاص ہوتی ہے، جو اس طرح سے باندھ لیا جاتا ہے، پٹی لگا لی جاتی ہے، آنکھوں کے لیے سوراخ کر دیا جاتا ہے، آنکھوں نظر آتی ہیں، بس اس طرح سے احرام کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ عورت کو احرام کی حالت میں اپنے چہرے کھولے رکھے۔ ہاں، مرد حضرات سامنے ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے بند کر لے، لیکن کیسے بند کرے گی؟ اوپر سے چادر گرا لے، اوڑھنی گرا لے، بغل سے لگا لے، تو اس طرح سے لگا سکتی ہے، اور اسے جب مردوں کے سامنے چہرے بند کر لینا چاہیے، لیکن اس طرح سے بند کرے، لیکن وہ جو خاص ٹکڑے پٹی لگا کر کے بند کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ احرام کی یہ پابندیاں ہیں جنہیں احرام باندھنے والوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ان میں سے کب سے خیال رکھنا، جیسے وہ احرام شروع کر رہا ہے، جب وہ عمرے کا احرام چاہے حج کا، جب سے احرام شروع کر رہا ہے، اب وہ عمرے میں داخل ہو گیا، حج میں داخل ہو گیا، اس وقت سے لے کر کے جب تک احرام اتار نہیں دیتا ہے، پورے اس مدت میں اسے ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ احرام اتار دیا، عمرے سے فارغ ہو گیا یا حج سے فارغ ہو گیا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، مکہ ہی میں اگرچہ ہے
یہ سب کوئی پابندیاں اس کے اوپر نہیں ہیں، الا یہ کہ جب تک مکہ کے اندر ہے تو اس کو شکار ممنوع ہے۔ مکہ جو حرم ہے، حرم کی خاص ہے کہ وہ حرمت ہے، تو حرم کے اندر شکار ممنوع ہے، کبوتر وغیرہ مارنا کیا ممنوع ہے۔ تو یہ خالی، ورنہ بقیہ جو چیزیں ہیں، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، خوشبو لگانا، بیوی کے ساتھ ملنا، کپڑے کوئی دوسرے پہننا، کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب چیزوں کی اجازت ہے احرام سے فارغ ہونے کے بعد، احرام اتارنے کے بعد۔ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آدمی غلطی سے، کبھی جان بوجھ کر کے نہیں، غلطی سے کوئی چیز ہو گیا، غلطی سے سر پہ ٹوپی پہن لیا، بھول کر کے سر کو ڈھانپ لیا، جلدی سے جیسے اسے یاد آ جائے اسے سر کھول لینا چاہیے۔ غلطی سے اس طرح سے بھول کر کے ہو گیا تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر کے ایسا کرنا منع ہے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین سیدھے دین کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔